یہاں پر دو لفظ ایسے فرمائے گئے ہیں، لا یعقلون اور لا یہتدون۔ یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ اپنے بڑوں کی تقلید اس صورت میں نہیں کر سکتے جب وہ نہ عقل رکھتے ہوں، نہ ان کو سمجھ ہو، علم بھی نہ ہو ان کے پاس، ولا یہتدون اور ہدایت پر بھی نہ ہوں، یعنی اپنی عقل کے پیچھے چل رہے ہوں، اپنے ذہن کے پیچھے چل رہے ہوں، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں ان کے مطابق نہ چل رہے۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت موجود ہے اس آیت کی، کیونکہ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی بالکل خاص طور پر وضاحت کر دیتی ہیں، بالکل صاف کر دیتی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ایسی قوم جو ایمان نہیں لاتی، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، میں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ یوسف کے اندر، یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو تبلیغ کر رہے تھے توحید کی، اس کے اندر یہ فرما رہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، میں ان کو نہیں مانتا۔ بلکہ کیا فرمایا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو اپنے آباء و اجداد، ان آباء و اجداد کی اتباع کرتا ہوں جو ابراہیم ہے، اسحاق ہے اور یعقوب ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آباء و اجداد کی جو تقلید ممنوع ہے، پچھلے اسلاف کی جو تقلید ممنوع ہے، وہ والی تقلید ہے جو ہدایت کے مطابق نہ ہو، جو ہدایت کے مطابق ہو۔ یہاں پر بھی ما انزل اللہ کے لفظ ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہو، وہ تو اچھی باتیں تو لے لینی چاہیے، اور جو ہدایت کے مطابق نہ ہو، اللہ کے نازل کردہ احکام اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ، ان کو نہیں لینا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو ان احکام کی جو اللہ نے نازل کیے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ کیا بھلا ان کے آباء و اجداد اگرچہ کسی چیز کی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی وہ اتباع کریں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اس شخص کی کسی ہے جو پکارتا ہے اس کو، جو نہ سنتا ہے سوائے پکارنے اور چلانے کے۔ وہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، کچھ عقل نہیں رکھتے۔ مشرکین کی نفی کی جا رہی ہے، آیت نمبر 170 اور 171 ہے۔ بس اللہ پاک سے ہم یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں خالص توحید عطا فرمائے۔ توحید جو ہے نا، وہ ایمان کا پہلا جز ہے، اور اس کے اندر تو بالکل معافی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، شرک کا ذرہ بھی ہوگا نا کسی کے دل میں، اللہ پاک اس کو جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کا اتباع کرو، ان احکامات کا جو ہم نے نبیوں کے ذریعے تم تک بھیجے، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، ہم وہی مانیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے، ہم ان کی اندھی تقلید کریں گے، اندھا اتباع کریں گے، جیسے وہ کہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں ان کے آباء و اجداد جو ہیں اگرچہ عقل اور سمجھ نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور ہدایت پر بھی نہ ہوں، پھر بھی وہ ان کا اتباع کریں گے۔ یعنی غلط باتوں میں بڑوں کا اتباع ٹھیک نہیں ہے، جہاں ہدایت نہیں ہے وہاں پر بڑوں کا اتباع اور ان کی تقلید ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، جس معاملے میں وہ ٹھیک ہیں، ہدایت پر ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہیں، اس پر ان کا اتباع ٹھیک ہے۔ یہاں پر دو لفظ ایسے فرمائے گئے ہیں، لا یعقلون اور لا یہتدون۔ یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ اپنے بڑوں کی تقلید اس صورت میں نہیں کر سکتے جب وہ نہ عقل رکھتے ہوں، نہ ان کو سمجھ ہو، علم بھی نہ ہو ان کے پاس، ولا یہتدون، اور ہدایت پر بھی نہ ہوں، یعنی اپنی عقل کے پیچھے چل رہے ہوں، اپنے ذہن کے پیچھے چل رہے ہوں، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں ان کے مطابق نہ چل رہے۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت موجود ہے اس آیت کی، کیونکہ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی بالکل خاص طور پر وضاحت کر دیتی ہیں، بالکل صاف کر دیتی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا،
انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ایسی قوم جو ایمان نہیں لاتی، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، میں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ سورۃ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو تبلیغ کر رہے تھے توحید کی، اس کے اندر یہ فرما رہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، میں ان کو نہیں مانتا۔ بلکہ کیا فرمایا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو اپنے آباء و اجداد، ان آباء و اجداد کی اتباع کرتا ہوں جو ابراہیم ہے، اسحاق ہے اور یعقوب ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آباء و اجداد کی جو تقلید ممنوع ہے، پچھلے اسلاف کی جو تقلید ممنوع ہے، وہ والی تقلید ہے جو ہدایت کے مطابق نہ ہو، جو ہدایت کے مطابق ہو۔ یہاں پر بھی ما انزل اللہ کے لفظ ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہو، وہ تو اچھی باتیں تو لے لینی چاہیے، اور جو ہدایت کے مطابق نہ ہو، اللہ کے نازل کردہ احکام اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ، ان کو نہیں لینا چاہیے۔ فرمایا کہ ان کافروں کی مثال تو اب ایسے بن گئی ہے جیسے کہ وہ شخص جو ہوتا ہے جو جانور کے پیچھے اس کو چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، جانور کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، جا رہا ہے، وہ کون سا اس کی زبان سمجھتا ہے؟ کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، جانور کو بس یہی سنائی دے رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے کچھ چلا رہا ہے، کوئی پیچھے سے پکار رہا ہے، لیکن وہ آگے آگے دوڑا جا رہا ہے۔ بالکل ان کی مثال ایسی ہی ہے، ان کو بلاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات۔ سمن، یہ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہرے ہو گئے ہیں، سنائی نہیں دیتا ان کو۔ بکمن، گنگے ہو گئے ہیں، بول نہیں سکتے، ہماری بات کا جواب نہیں دیتے۔ عمیٌ، اندھے ہو گئے ہیں، ہدایت کے راستے کھلے ہوئے ہیں پھر بھی ان کو نظر نہیں آ رہے، فہم لا یعقلون، ان کو بالکل عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہوگی ان دونوں آیتوں سے، دونوں میں لا یعقلون کا لفظ ہے، کہ عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو بڑی بڑی باتیں کرے، عقل اصل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے، وہ عقل مند ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے وہ عقل نہیں ہے۔ جو عقل دینی احکام کا مقابلہ کرے گی وہ عقل نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھتا نا کہ میں دین پر اعتراض کر کے، سنت پر اعتراض کر کے، اللہ کے احکامات قرآن پر اعتراض کر کے میں عقل مند بن رہا ہوں، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ سب سے بڑا بے وقوف، بے عقل اور احمق ہے۔ عقل کا پیمانہ اللہ پاک نے متعین فرما دیا کہ وہ عقل مند ہے جو ہدایت کے اوپر ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم پاکیزہ جو ہم نے تم کو رزق دیا اس سے کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ بھی، اس کا تعلق بھی شرک اور توحید کے ساتھ ہے، اس لیے کہ کسی چیز کو حلال اور حرام کر دینا یہ بھی شرک ہے، اور وہ کرتے تھے، وہ قریش مکہ جو ہیں، مشرکین جو ہیں، آج بھی کرتے ہیں، وہ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے، کچھ حلال کر لیتے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ، جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا کھاؤ، واشکروا للہ، بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اور جو حرام کیا ہے اس کو نہ کھاؤ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ حرم علیکم المیتۃ، میتہ مردار کہتے ہیں جس کو کسی آلے کے ذریعے، دھاری دھار آلے کے ذریعے ذبح نہ کیا گیا ہو، اللہ کا نام اس کے اوپر نہ لیا گیا ہو، وہ خود ہی گلا گھونٹ کر یا کسی طریقے سے مر گیا ہو۔ ہاں، دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، دو مردار ایسے ہیں جن کا استثناء ہے، وہ حلال ہیں۔ ایک تو مچھلی ہے، مچھلی جب وہ پانی سے باہر آ جائے اور باہر آنے کے بعد اور وہ مر گئی ہے، خود ذبح نہیں کیا گیا اس کو، خود ہی اس کی جو ہے وہ جان نکل گئی ہے، تو وہ حلال ہے۔ پانی کے اندر نہ مری ہو، باہر آ کر مر گئی ہے تو وہ حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے مچھلی۔ اور بالکل اسی طرح ٹڈی جو ہے، ٹڈی دل جو ہم دیکھتے ہیں، اب تو بہت کم رہ گئے ہیں، پہلے غول کے غول ہوتے تھے، سارے کھیتوں کو کھا جاتے تھے بہت زیادہ، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ حلال ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہر مردار جو ہے گلا گھونٹ کر، چوٹ لگا کر، کسی طریقے سے اس کو مار دیا گیا تو فرمایا کہ وہ حرام ہے۔ حرم علیکم المیتۃ، اور والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ یہاں پر تو مطلق دم کا لفظ استعمال کیا گیا، دم کا معنی ہوتا ہے خون، لیکن دوسری جگہ سورۃ مائدہ کے اندر دم سے مراد دم مسفوح ہے، مسفوح او دم مسفوحا، دم مسفوح وہاں پر قرآن پاک میں آیا ہے سورۃ مائدہ کے اندر۔ دم مسفوح کہتے ہیں جو بہنے والا خون ہوتا ہے، جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے
اس وقت جو خون نکلتا ہے اس کے گلے سے، وہ خون جو بہنے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حرام ہے، اس کو کسی کام میں نہیں لا سکتے، اس کو کھا نہیں سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، پی نہیں سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خنزیر کا گوشت تو حرام ہے، باقی ساری چیزیں اس کی ٹھیک ہیں، اس کی کھال کو استعمال کر سکتے ہیں، بال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گوشت کی خاص طور پر نفی اس لیے کی کہ اگر کسی نے خنزیر کو ذبح کر لیا پھر بھی اس کا گوشت حرام ہے، اس لیے نفی کی، ورنہ خنزیر کو نجس العین کہا گیا ہے حدیث پاک کے اندر، کہ اس کے بال، اس کی کھال، اس کا جو ہے سب کچھ اس کا حرام ہے، جو نجس ہے، اللہ پاک نے منع فرمایا اس سے۔ اور فرمایا کہ اور کون سی چیز حرام ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، چاہے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی لیا گیا ہو لیکن رضا کسی اور کی ہو، کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہو، پھر بھی وہ حرام ہے، یا ذبح کرتے وقت نام بھی کسی غیر کا ہی لے دیا ہو تب بھی وہ حرام ہے، دونوں صورتوں میں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح۔ اس لیے بھائی ہم خیرات کریں، کھانا پکائیں، ہر مہینے کے بعد بس اوقات ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ہم میٹھا، کوئی فروٹ، کوئی پیسے، کوئی چیز ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ جو بھی ہم خیرات کریں، تھوڑی کریں زیادہ کریں، کوئی جانور ذبح کریں، اب آگے قربانی آ رہی ہے، سب ہونا اللہ کی رضا کے لیے چاہیے۔ اس سے اصالہ ثواب کی نیت تو کسی کی کر سکتے ہیں، مثلا 10 محرم کو ہم نے کوئی بھی دیگ پکائی ہے، کچھ بھی بانٹا ہے، ہم نیت کر رہے ہیں امام حسین اور اہل بیت جو کربلا، شہداء کربلا ہیں، ان کے اصالہ ثواب کی نیت کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، اصالہ ثواب کی نیت کر رہے ہیں، یا کسی بھی بزرگ کی، کسی اللہ والے کے اصالہ ثواب کی نیت کر رہے ہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو مالی عبادت ہے اس کا اصالہ ثواب تو بالاتفاق جائز ہے، اس پر تو کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، مالی عبادت کا ثواب، اصالہ ثواب بالاتفاق جائز ہے۔ ہاں غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کہ کسی کو ہم خوش کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم ذبح نہیں کر سکتے۔ خوش اللہ کو کرنا ہے، اللہ اس پر جو ہمیں اجر و ثواب دیں گے وہ ہم کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں، خوش اللہ کو کرنا ہے۔ اس لیے غیر اللہ کے نام پر نہ ذبح کیا جائے، نہ کوئی خیرات کی جائے، نہ کچھ پکایا جائے، نہ کچھ کھلایا جائے، اللہ کے نام پر کھلایا جائے، اس سے جو ثواب ہو اس کی پھر ہم نیت کر لیں، بزرگوں کی نیت کر لیں، کسی کی، اپنے بڑوں کی، والدین کی، کسی کے مطلب گھر میں رشتہ دار فوت ہو، کسی کی بھی نیت کر سکتے ہیں اصالہ ثواب کی، اصالہ ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خوشنودی جو پہلے نمبر پر ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ یہ خاص طور پر اللہ پاک جل شانہ نے، کیونکہ مشرکین کی نفی ہو رہی ہے اور وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، غیر اللہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، جانور پلتے رہتے، پھر بعد میں اس اونٹ کو، اس گائے کو جو ہے اس بت کے نام پر، لات، منات، عزا، بڑے 3 بت تھے، ان کے ناموں پر ان کو ذبح کیا جاتا تھا ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ان کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فمن اضطر غیر باغ، ہاں کیونکہ یہ سارے کے سارے حرام ہیں، ان کو کھا نہیں سکتے، پاکیزہ طیب اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ اور جو اس پر شکر ادا کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص بے اختیار ہو جائے، مجبور ہو جائے، جان جا رہی ہے، اب جان بچانا فرض ہے، لیکن اتنا لے سکتا ہے اس میں سے حرام میں سے جس سے صرف جان بچ جائے، زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو شخص مجبور کر دیا گیا، بے اختیار ہو گیا، لیکن وہ نافرمانی کرنے والا بھی نہ ہو، ولا عاد، زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو، اتنا سے لے لے صرف جان بچانے کے لیے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تھوڑی بہت اسے جو چوک ہو گئی ہے، مجبوری کی حالت میں ہوا ہے، تو مجبوری میں اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 173 تک ہم پہنچے ہیں۔ ایک بات یہاں پر جو مفسرین نے لکھی ہے، تفسیر قرطبی نے خاص طور پر اس کی بڑی لمبی تفصیل لکھی ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جو حرام ہے نا، حرام ویسے تو ہم نے حرام سے اس وجہ سے بچنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، جو چیزیں انہوں نے بتایا کہ حرام ہیں ہم ان سے رک جائیں گے، ان کو نہیں کھائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس کی لاجک بھی بیان کی ہے کہ یہ حرام اللہ پاک نے کیوں منع کیا ہے، کیونکہ اللہ نے فطرت کو بنایا ہے، نیچر کو بنایا ہے، اللہ اس کے کریٹر ہیں، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ہی ان چیزوں سے منع کیا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کائنات میں نے یہ چیزیں جو بنائی ہیں نا، یہ حرام بندوں پر کی ہیں، اس لیے کہ ان سے روح خراب ہوتی ہے،
روح خراب ہوتی ہے۔ بس اوقات تو ہمارے بہت سے لوگ اس سے بات کو جانتے ہوں گے کہ جھٹکے کا گوشت جو ہے نا وہ لذیذ زیادہ ہوتا ہے ذبح کے گوشت سے۔ جھٹکے کا گوشت کا مطلب کیا؟ ایک ہی جھٹکے کے اندر جانور کی گردن اتار دی جائے، ذبح نہ کیا جائے، اس سے جو ہے نا وہ پٹھے کٹ جاتے ہیں، اس سے جو ہے حرام مغز کٹ جاتا ہے، کٹنے کی وجہ سے اس کو خون نہیں بہتا، خون رگوں کے اندر موجود رہتا ہے، خون بہتا نہیں ہے، خون رگوں کے اندر جسم گوشت کے اندر موجود رہتا ہے، اور اس خون سے پھر جو ہے نا گوشت میں لذت پیدا۔ یہ گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے بنسبت اس گوشت کے جس کو ذبح کیا جائے صحیح طریقے سے، سارا خون صاف کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو۔ اسی لیے ہم یاد بھی دلواتے ہوتے ہیں قربانی کے موقع پر، جس کسائی کے ساتھ ہم بات کریں نا جانور کی ذبح کرنے کی، اس سے یہ بات کہیں کہ بھائی اس کو صحیح طریقے سے ذبح کرو، 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، اس کو خون نکلنے دو، تو اس سے جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے۔